کینیڈا کے اندر غالباً 4 مسلمانوں کو 2-3 دن پہلے ان پر گاڑی چڑھائی گئی اور ان کو روندا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ کوئی غلطی کے اندر اس طرح نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ ڈرائیور سے غلطی ہوئی اور غلطی کے اندر ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ ان 4 افراد کو جو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، یہ مسلمان تھے۔ ڈرائیور کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے، عورتوں نے حجاب کیا ہوا تھا، ان کے حجاب سے ان کو پہچانا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے ان کے اوپر گاڑی چڑھائی ہے، اسی لیے ان کو شہید کیا، اسی لیے ان کو قتل کیا۔ میں آپ سے گزشتہ جمعے کو بھی شاید یہ بات عرض کر چکا تھا کہ اسلاموفوبیا یہ ایک حقیقت ہے۔ کفار کے ممالک کے اندر مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، مسلمانوں کے ساتھ عداوت، یہ ایک واضح حقیقت ہے اور اس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ کافروں کے ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اگر کسی کافر کو تھوڑی سی بھی تکلیف مل جائے تو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ دیکھو یہاں اقلیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ غیر مسلم ممالک میں دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہے۔ چاہے جرمنی ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے فرانس ہو، حجاب پہننے کی اجازت ہی نہیں۔ حجاب پہننا یہ ایک جرم بن چکا ہے، اسلام لانا یہ ایک جرم بن چکا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جرم یہ ہے کہ بس صرف وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، سورہ بروج میں اللہ فرماتے ہیں کچھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا تو اللہ نے فرمایا ان کو جو شہید کیا گیا ہے، ان پہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کیوں نکالا گیا؟ آپ کو تو مشرکین صادق کہا کرتے تھے، آپ کو تو امین کہا کرتے تھے۔ 40 سال آپ نے مشرکین کے اندر جو زندگی گزاری تھی، آپ کو قدر کی نگاہوں سے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ آپ کا تو بڑا مرتبہ تھا، آپ صادق بھی تھے، آپ امین بھی تھے، لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے ہماری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، آپ جو بات کہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر آپ کو مکہ سے کیوں نکالا؟ آپ تو ان کے لاڈلے تھے، انہی کے خاندان کے تھے، آپ قریش سے آپ کا تعلق تھا، آپ سچے بھی تھے، آپ امانت دار بھی تھے، آپ کو اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، سخاوت بھی دی تھی، شجاعت بھی دی تھی، سارے کمالات دیے تھے۔ پھر مشرکین نے یہ دشمنی کیوں کی؟ پھر آپ کے جسم پہ نماز کی حالت میں اوجڑیاں کیوں پھینکی؟ پھر آپ کے گلے کے اندر رسے کیوں ڈالے؟ پھر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دی؟ آپ کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی تھی، ایمان کی بات کی تھی۔ تو مسلمان جب تک مسلمان ہے، اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہود ہو یا عیسائی ہو، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین کے مکمل پیروکار بن جاؤ۔ کچھ سال پہلے کسی مسجد کے اندر غیر مسلم ممالک کے اندر کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ سب اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ حالانکہ وہ پرامن زندگی گزار رہے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ 2-3 دن پہلے جو 4 افراد کے اوپر گاڑی چڑھائی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ جرم تھا کہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ ایمان لانا یہ بڑا جرم ہے۔ اور پھر وہاں کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ 2-4 الفاظ بیان کے اندر بول دیتے ہیں کہ ہاں اسلاموفوبیا حقیقت ہے، مسلمانوں کے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا ہے، اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں دیکھتے جو روزانہ ٹیلی ویژن پر، روزانہ اخبارات کے اندر، روزانہ جو ہے ان کے میگزین کے اندر، ان کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلا جاتا ہے، روزانہ ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں، روزانہ اسکولوں کے اندر بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں بن سکتے، بلکہ جب تک مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ نہ دیں یا جب تک کافر مسلمان نہ ہو جائے وہ کبھی مسلمان کے ہمدرد نہیں بن سکتے۔
وہ کبھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ مسلمان ان سے امید رکھتے ہیں کہ ہم پرامن ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ان جیسی زندگی گزاریں گے تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بالکل غلط ہیں۔ جب تک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، جب تک مسلمان مسلمانوں والا لباس پہنتا ہے، جب تک مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہے، جب تک مسلمان عورتیں حجاب پہنتی ہے، وہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، وہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے۔